فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم فیاض کاظمی عرف بابی ابن سید افتخار حسین کاظمی کی روح کو ایصال فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین. اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات پڑھیں محمد. ایصال ثواب کی مجلس ہے اور مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. اس آیت کے ذیل میں اپنی حد تک امامت کے سلسلے میں بعض باتیں بالخصوص اپنے جوانوں کے لیے انشاءاللہ دعا یہی ہے کہ اللہ اس ذکر کو اس عمل کو مرحوم کے لیے مغفرت کا ذریعہ قرار دے اور ساتھ ہی ساتھ پسماندگان اور اعزاء کے لیے یہ ذکر صبر اور اجر کا ذریعہ قرار پائے. اور اتفاقاً جس دن انتقال ہوا تھا وہ بھی ہمارے اور آپ کے 10ویں امام علی النقی علیہ السلام سے منسوب دن تھا. امام کی ولادت کا دن تھا 5 رجب اور کل کی تاریخ 10 رجب جو آنے والی کل کی تاریخ ہے یہ ہمارے اور آپ کے 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. گویا 2 مناسبتوں کے درمیان ہم ہیں اور آج کا دن بھی جمعے کا دن ولی برحق حجت خدا زمانے کے امام حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا سے منسوب دن بھی ہے. لہذا جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی آیہ امامت بھی اسے کہا گیا ہے اور آیہ ابتلا بھی نام ہے, مختلف نام ہے. اس میں بھی امامت کا تذکرہ ہے. مشہور آیہ کریمہ ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی 2 سورہ اور اس کی آیت نمبر 124. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ
اعلان ہے ختم مرتبت کو خطاب کرتے ہوئے، گویا ان کے ذریعے سے تمام امت کے لیے، تمام بشریت کے لیے اور بالخصوص تمام قرآن کے ماننے والوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس وقت کو یاد کرو جب جناب ابراہیم کو ان کے رب نے امتحانات سے گزارا، ان کا امتحان لیا اور ان کی آزمائش کی اور وہ ابتلا کی منزل سے گزرے۔ اور صرف امتحان ہی نہیں بلکہ وہ کلمات، یہ بھی ہے چند کلمات کے ذریعے سے۔ اب تفاسیر مختلف ہے کہ جناب ابراہیم کے مختلف امتحانات ہوئے، لیکن پھر اسی آیہ کریمہ میں ہے فَأَتَمَّهُنَّ، اس کا عام ترجمہ یہ ہے کہ وہ امتحان میں پاس ہو گئے، امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ خود اللہ نے انہیں امتحان میں کامیابی کی سند عطا فرمائی۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اب جب امتحان میں کامیاب ہو گئے اور خود اللہ نے کامیابی کی سند عطا کی تو قالا، ایک اعلان یہ ہوا، اعلان بھی ہے، قانون الہی بھی ہے، انی جاعلک للناس اماما، کہ اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں، یعنی ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ انی جاعلک، ہم نے قرار دیا ہے، بنایا ہے، للناس اماما، تمام انسانوں کے لیے۔ قال ومن ذریتی، جناب ابراہیم نے بھی پلٹ کر ایک سوال کیا اور اللہ سے دعا بھی کی، مطالبہ بھی ہے۔ قال ومن ذریتی، خدایا اس منصب امامت کو میری ذریت میں بھی قرار دے۔ انکار نہیں ہے بلکہ قانون کے تحت اعلان ہے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالمین کے لیے نہیں ہے، یہ عہدہ کسی ظالم کو نہیں مل سکتا ہے۔ اس آیت میں بھی اولاً جناب ابراہیم کی گویا ابتلا اور آزمائش اور امتحان کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کے بعد امامت ملی ہے۔ امتحان سے گزرنے کے بعد وہ امام بنائے گئے۔ اس میں بہت سے رخ ہیں، لیکن ایک پہلو یہ ہے کہ یقیناً امامت ایک اہم عہدہ ہے، بہت اہم منصب ہے، اور خود یہ آیت دلیل ہے کہ اللہ کی نگاہ میں امامت کی عظمت اور اہمیت کیا ہے۔ البتہ ہمارے یہاں امامت کے دو معنی ہیں، ایک امامت عام معنی میں ہے جو نبی کو بھی شامل ہے اور رسول کو بھی اور امام کو بھی، یعنی ایک عمومی معنی ہے جس معنی میں مثلا جناب ابراہیم بھی امام ہیں، ہمارے آخری نبی بھی امام ہیں، اور تمام انبیاء، بعض انبیاء جنہیں امامت ملی ہے یہ بھی امام ہے، یعنی خود اولاً یہ بعض وقت صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ ایک معنی میں آخری نبی بھی امام ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف امامت کا سلسلہ مولائے متقیان سے، اس لیے کہ جانشینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا پہلے اس منصب کا حامل ہو، تبھی تو اس منصب کا جانشین کوئی قرار پائے گا۔ تو خود آخری نبی بھی امام ہیں، انہیں بھی اللہ نے امام بنایا ہے۔ تو ایک امامت کا معنی عام ہے جس میں انبیاء بھی شامل ہیں بعض، اور پھر ہمارے 12 امام بھی شامل ہیں، لیکن ایک خاص معنی امامت کے ہیں جو ہمارے ہاں ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے مذہب کو امامی مذہب کہا جاتا ہے، یعنی پیغمبر کے بعد جو ایک خاص امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور انہی امامی مذہب میں ہمارا ایک پہچان اور شناخت ہماری اثنا عشری ہے، یعنی ہم لوگ پیغمبر کے بعد اللہ کی جانب سے 12 اماموں کی امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے اپنی جانب سے ہدایت، رہبری اور اپنی جانب سے راستہ دکھانے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے، اسی طریقے سے اللہ نے اس کائنات پر اور اپنی مخلوق پر احسان کرتے ہوئے آخری نبی کے بعد بھی اپنی طرف سے ہدایت و رہبری کے سلسلے کو روکا نہیں ہے، بلکہ قیامت تک ہدایت و رہبری کے سلسلے کو جاری رکھا ہے، اور قیامت تک پیغمبر کے بعد قیامت تک اللہ کی جانب سے امامت، رہبری اور ہدایت کے سلسلے کو ہمارے ہاں امامت کہا جاتا ہے۔ اور یہی اللہ کی جانب سے یہ بھی ایک ہمارا بعض چیزیں واضح رہے کہ ہم امامت کے سلسلے میں بھی اپنی طرف سے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی امام بناتا ہے اور اللہ ہی نے امام کو معین کیا ہے، اور خود اللہ کے فیصلے کے آگے ہم سر تسلیم کو خم کرتے ہیں۔ لیکن ابتدا میں ایک جملہ جو قابل غور ہے، اللہ نے امامت دی ہے،
قال انی جاعلک للناس اماما، ہم امام بنانے والے ہیں، اور اس امامت کے لیے ہماری ایک پہچان، ہم بھی آج امامی مذہب مشہور ہیں، امامیہ مذہب کہا جاتا ہے، امامی مذہب کہا جاتا ہے، اثنا عشری کہا جاتا ہے، ان ساری چیزوں کی تعبیرات شیعہ ہے یا مذہب اہل بیت ہے، یہ ساری تعبیرات ہیں۔ اس میں قابل غور چیز ہے کہ جناب ابراہیم کے لیے امامت کا تذکرہ ہے، لیکن امتحانات کے بعد ہے، آزمائش کے بعد ہے، اور جب امتحانات اور آزمائش سے جناب ابراہیم گزر گئے اور تمام امتحانات خدا کو انہوں نے دے دیا، اور تمام اللہ کے امتحانات سے گزرنے کے بعد ان کی زبان پر شکر کا کلمہ آیا ہے، شکوے کا لفظ نہیں آیا ہے۔ یعنی سختیوں سے گزرنے کے بعد، امتحانات سے گزرنے کے بعد، بڑے بڑے امتحانات کو طے کرنے کے بعد، اب ظاہر سی بات ہے ایک باپ کے لیے اسماعیل جیسے بیٹے کو قربان کر دینا یہ بھی ایک امتحان تھا ان کا، سختیاں تھیں، دشواریاں تھیں، مراحل تھے، ان تمام امتحانات سے گزرے ہیں، اور جب سختیوں کو برداشت کیا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور ہر امتحان میں شکر خدا کیا ہے، اور جب امتحانات میں کامیاب ہو گئے ہیں تب انہیں امامت ملی ہے۔ یہ شاید قرآن کریم کا اعلان جناب ابراہیم کے لیے ایک پیغام یہ بھی ہو کہ واقعاً اگر امامت کو پہچاننا ہے یا اللہ کی جانب سے آئے ہوئے امام کی امامت کا عقیدہ رکھنا ہے تو تمہیں بھی اللہ کے ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم کو خم کرنا ہوگا، اور اللہ کی جانب سے ہر امتحان کے آگے سر کو جھکا کر شکر کے سجدے کرنے ہوں گے، زبان پر شکوے کا تصور نہیں آ سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اسی لیے ہمارے ہاں اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، ہم نے اہل بیت کو نگاہوں میں رکھا ہے، ہمارے ہاں امامت کا عقیدہ ہے۔ امامت کے عقیدے کا مطلب ہی ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے کو صحیح سمجھتے ہیں۔ امامت کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے کے آگے سر کو جھکانے کے لیے تیار ہیں۔ امامت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے ہوتا ہے، اپنے فائدے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ مصلحت کی بنیاد پر ہوتا ہے، لا علمی و نادانی کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے۔ امامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا معبود ہمارے ساتھ انتہائی مہربان اور ہمارے ساتھ انتہائی ہمدردی والا سلوک کرتا ہے، اور جب انتہائی ہمدردی والا سلوک کرتا ہے تو اس کا ہر فیصلہ اپنے بندوں کے لیے اچھا ہوتا ہے، برا نہیں ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے ہر فیصلہ، بہرحال ایک فطرت کے اعتبار سے ایک جوان بیٹے کا گزر جانا تمام اجزاء کے لیے سخت ہوتا ہے، تمام رشتہ داروں کے لیے سخت منزل ہوتی ہے۔ ماں جیسی ایک ذات موجود ہو اور ماں کے سامنے جوان بیٹے کا چلا جانا یقیناً امتحان ہے۔ بڑے بھائیوں کے سامنے، عزیزوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے ایک جوان کا رخصت ہو جانا سخت ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے امامت کا عقیدہ رکھا ہے لہذا ہمیں اللہ کے ہر فیصلے کے اوپر سر تسلیم کو خم کرنا آتا ہے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب اہل بیت کی زندگی ہمارے سامنے ہو تو ہم ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر بھی ہر فیصلے پر اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ خدایا اس منزل پر صحیح ہے، ہمارا دل بے چین ہے اور ہم اپنے عزیز کے جدا ہونے پر، بچھڑنے پر رنجیدہ ہیں، غمزدہ ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم تیرے فیصلے کے اوپر سر تسلیم کو خم بھی کرتے ہیں اور تیری بارگاہ میں شکر کے سجدے کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب کربلا جیسی جگہ پر بھرے گھر کو اجڑنے کے بعد بھی جناب زینب اولیاء مقام نے ہمارے سامنے یہی تو سیرت پیش کی تھی کہ جہاں پر حسین جیسے بھائی کا جنازہ نگاہوں کے سامنے تھا اور جب بھائی کے جنازے پر آئی ہے یہی جملہ کہا تھا، اللہم تقبل ھذا القربان، خدایا یہ تیرا فیصلہ ہے۔ زینب اس فیصلے کے آگے سر تسلیم کو خم کر رہی ہے، ورنہ زینب جیسی بہن کے لیے کربلا میں حسین جیسے بھائی کے لاشے کو دیکھ لینا ناممکن تھا، اپنی نگاہوں کے سامنے ان شہادتوں کو برداشت کر لینا ناممکن تھا، لیکن ہمیں معلوم ہے معبود کہ تیرا فیصلہ ہے اور تیرا فیصلہ اپنے بندوں کے سلسلے میں حق ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، لہذا ہم بھی اسی کربلا سے وابستہ ہیں۔ ایسے موقعوں پر آنسو تو بہاتے ہیں، گریہ تو کرتے ہیں، اور آنسو بہا کر گریہ کر کر اپنی فطرت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے اندر انسانی فطرت پائی جاتی ہے، اور الحمدللہ ہمارا دین اسلام دین فطرت ہے، اور چونکہ دین اسلام دین فطرت ہے لہذا اسلام فطرت کی مخالفت نہیں کرتا ہے، اسلام آنسو بہانے کی مخالفت نہیں کرتا ہے، اسلام غم منانے کی مخالفت نہیں کرتا ہے، اسلام غم کرنے کی عزا کی مخالفت نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اسلام ہماری فطرت کے مطابق ہے، اور کسی عزیز کے بچھڑنے پر غمزدہ ہونا یہ فطرت انسانی ہوتی ہے، لہذا ہمارا دین تو یہ بھی کہتا ہے جب تمہارا عزیز چلا جائے تو غم منا کر اس بات کا ثبوت بھی پیش کرو کہ تمہارے اندر انسانیت پائی جاتی ہے۔
تو لہٰذا یہاں تو معاملہ غم منانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمارا عزیز چلا گیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جانے والا ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ صرف اس کی جگہ بدلتی ہے. ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جانے والا نابود نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے. ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہمارا عزیز گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ مٹ گیا ہے بلکہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ آج بھی باقی ہے، اور اس کے باقی ہونے کا ثبوت ہی انتقال کے بعد سے مسلسل اس طریقے کے امور کا انجام دیا جانا، مجالس ایصال ثواب ہو، نماز ہو، یہ سارے اعمال اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم جانے والے کو ختم شدہ نہیں سمجھتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ وہ موجود ہے. جب موجود ہے تبھی تو اس کے لیے کام کر کے اسے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. بھائی ایصال ثواب کا مطلب ہی ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ موجود ہے، کہیں پایا جاتا ہے، تبھی تو یہ کام کر کے ہم اس تک فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. بھئی اگر کوئی آدمی مر کے ختم ہو گیا ہوتا تو اس کے لیے کوئی عمل کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اس کے لیے کوئی اعمال انجام دینے کا تصور ہی نہیں تھا، اس کے لیے کوئی کام کرنے کا کوئی معاملہ نہیں تھا. یہ ایصال ثواب خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم موت کو نابودی نہیں سمجھتے ہیں بلکہ صرف جگہ کا بدلنا سمجھتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو پہلی چیز ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ موت جگہ کا بدلنا ہے، صرف جگہ بدلی ہے، اور یہ فیصلہ بھی خدا کا ہے. اور جب خدا کا فیصلہ ہے تو ہم اہل بیت کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ کی ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم کو خم کرتے ہیں. ہمارے لیے اللہ کا ہر فیصلہ قابل قبول ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے کو سمجھ سکیں. نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی ہر حکمت کو سمجھ جائیں، نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی ہر مصلحت کو سمجھ جائیں، اس لیے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے کی حکمت کو سمجھ سکیں. لیکن جب ہم نے اس کو خدا مان لیا ہے تو یقین ہے کہ اس کا ہر فیصلہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے. ابھی ایک ماں، بہرحال اس کے لیے بہت سخت ہے اولاد کا گزر جانا، لیکن ہر ماں اتنا تو جانتی ہے کہ جو بھی کام کرتی ہے اپنی اولاد کی مصلحت کے لیے کرتی ہے. جب ایک ماں اپنی محبت کی بنیاد پر اولاد کی مصلحت کے لیے بہت سے کام کرتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اولاد کو ماں کی ہر مصلحت کا علم بھی ہو. کبھی کبھی ایک بچہ اپنے ماں کے بعض فیصلوں کو اپنے لیے سخت سمجھتا ہے، لیکن وہی ماں کے فیصلے اولاد کے لیے بظاہر تو سخت ہوتے ہیں لیکن اولاد کی مصلحت کی بنیاد پر ہوتے ہیں. جب ایک ماں اپنے بچے کے لیے بعض ایسے کام بھی کرتی ہے جسے بچہ اپنے لیے سختی سمجھتا ہے لیکن وہی سختی بچے کی مصلحت کی بنیاد پر ہوتی ہے، تو ہمارا خدا بھی ماں سے کہیں زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. تو یقین رکھیے جب بندہ خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو اس کے بعض فیصلے ہو سکتا ہے ہمیں تلخ تو نظر آتے ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ تلخی ہمارے نقصان میں ہو. نہیں، ہماری نگاہوں میں تو تلخی ہوتی ہے، ہمارے خدا کے فیصلے میں اسی تلخی میں فائدے پوشیدہ ہوتے ہیں. یقیناً ہمارے پروردگار کی نگاہ میں ہمارے لیے سختیوں کی بنیاد پر بھی، تلخیوں میں بھی ہمارے لیے موت کا فیصلہ، بالخصوص ماں باپ کے لیے اولاد کا چلا جانا یقیناً سخت ہے. لیکن ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے فیصلے میں مصلحت کیا ہے، حکمت کیا ہے. لیکن معلوم ہے کہ اس کا ہر فیصلہ، ہمیں نہیں معلوم ہے کس کے لیے کہاں پر کتنے دن رہنا بہتر ہے. ہم کو نہیں پتا ہے کس کے لیے کہاں پر کتنے دن رہنا بہتر ہے. جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کس بندے کے لیے کہاں پر کتنے دن رہنا بہتر ہے. جب تک وہ معبود مصلحت سمجھتا ہے اس دنیا میں اپنے بندے کو رکھتا ہے، اور جب مصلحت سمجھتا ہے تو اپنے پاس واپس بلا لیتا ہے. جب مصلحت سمجھتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ جتنے دن مصلحت سمجھتا ہے اپنے بندے کو یہاں رکھتا ہے، اور جب مصلحت سمجھتا ہے اپنے پاس واپس بلا لیتا ہے. یہ بھی ایک رشتہ داروں کے لیے بہرحال قابل اطمینان اور ایک صبر کا پیغام بھی ہے کہ مرنے والا کہیں اور نہیں گیا ہے بلکہ اپنے مالک حقیقی کے بارگاہ میں واپس پہنچا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر مرضی خدا کی بات آئے، امامت کا گویا رابطہ ہی رضائے پروردگار سے ہے. امامت کا تصور ہی ہے کہ اللہ کے فیصلے کے آگے راضی ہو جانا. جناب ابراہیم کو بھی امتحانات سے گزارنے کے بعد جب اللہ کے فیصلے پر راضی ہوئے ہیں تب اللہ نے امامت عطا کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ امامت کے عقیدے کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ تمہیں اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ہے. لہذا جو لوگ اللہ کے فیصلے پر راضی تھے انہوں نے امامت کا عقیدہ رکھا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں تھے انہی نے امامت کا انکار کیا ہے.
معاملہ تو یہاں پر کسی پر طنز کا نہیں ہے، ایک حقیقت ہے۔ امامت کا تو مطلب ہی ہے کہ اللہ کے فیصلے کے آگے سر کو جھکا دینا۔ ہم نے اگر غدیر میں پیغمبر کے ہاتھوں امیر مومنین کی امامت اور ولایت کا عقیدہ رکھا ہے تو اپنے دل سے نہیں رکھا ہے، اللہ نے منوایا ہے تبھی ہم نے علی کو اپنا مولا مانا ہے۔ ہمارے یہاں تو معاملہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم کو خم کر دیا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ سامنے والا کیسا ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب اللہ نے منوایا ہے اور پھر ہم اللہ کو تمام کمالات کا حامل سمجھتے ہیں تو اتنا بھی جانتے ہیں کہ اللہ جتنے کمالات کا حامل ہے اپنی طرف سے اگر کسی کو امامت دے گا تو ایسے ہی کو دے گا جو کمالات کا حامل ہو۔ ظاہر سی بات ہے خداوند عالم کا فیصلہ، اب یہاں پر بھی ہمارے لیے خدا کے فیصلے کے آگے سر کو جھکانا ہے۔ موت کی بات تھی، موت میں بھی ہمیں اللہ کے فیصلے کے آگے سر کو جھکانا ہے۔ خدایا یقیناً موت پر ہمارے لیے کبھی کبھی سخت لگتا ہے، اور حق ہے سخت لگنا بھی، عزیز کا بچھڑ جانا، دور ہو جانا۔ آج ایک رشتہ دار بھی ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے، انسان بے چین ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا باقاعدہ لوگ آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں۔ تو یہ رونا اور یہ آنسو بہانا اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ سامنے والا ختم ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے اندر انسانی فطرت ہے، ہم اپنے عزیز سے بچھڑنے کے بعد اس کی جدائی اور اس کے دور ہونے پر آنسو بہا رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بھی موت بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ جب موت اللہ کا فیصلہ ہے تو یقیناً اللہ کا فیصلہ برحق ہے، اور اللہ کے فیصلے کو ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ذرہ برابر کسی طریقے ہم اپنے اعتبار سے کوششیں کرتے ہیں، اللہ اپنے اعتبار سے فیصلے کرتا ہے۔ ہم اللہ اپنے اعتبار سے کوششیں کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے مثلاً جانے والا بیمار ہو تو آدمی سوچتا ہے کہ ہم نے اتنی دعائیں کی تو کیا ہوا۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بیماری میں اتنی دعائیں ہوئیں تو دعاؤں کا کیا ہوا، لیکن یہ بھی یقین رہے کہ دعائیں کرنا ہمارا کام ہے، اور اس دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ تو اس نے بھی کیا ہے، اور جب اس نے دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے تو ہرگز کبھی یہ ذہن میں نہ آئے کہ دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے مانگا ہے وہی ہمیں مل جائے تبھی ہماری دعا قبول ہوئی ہے۔ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہماری نگاہ میں اچھا ہے وہ ہمیں مل جائے۔ ہم اپنے اعتبار سے مانگتے ہیں لیکن خدا ہمارا ہمیں چاہتا ہے، لہذا اپنی مصلحت کے اعتبار سے ہمیں عطا کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہم اپنی نگاہوں میں اچھی سمجھ رہے ہوں وہ ہمارے حق میں اچھی ہو، لیکن یہ خدا کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ خود قرآن کریم کی صاف صاف آیت ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو جاتی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تم اپنے لیے بری سمجھتے ہو لیکن تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ لہذا اللہ کے حوالے اپنے فیصلوں کو کر دو، اور یہ یقین رکھو جو خدا تمہارے لیے فیصلہ کرے گا اچھے ہی فیصلے کرے گا، برے فیصلے نہیں کرے گا۔ ہم اپنے اعتبار سے مانگتے ہیں کہ سامنے والا ٹھیک ہو جائے، اچھا ہو جائے، تو اچھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو مرض ہے وہ ختم ہو کے وہ زندہ رہ جائے۔ اللہ کا ہر فیصلہ یقین رکھیے۔ بہرحال بات تھی کہ جانے والا گیا ہے، ایک نوجوان ہے، سخت ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہنے کا حق بھی ہے کہ آپ اس منزل سے گزریے تو آپ کو احساس ہوگا۔ تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں کہ جس کے اوپر پڑتی ہے وہی جانتا ہے، لیکن بہرحال ہمارے لیے اہل بیت جیسے افراد بھی ہیں، اور یقین رکھیے کہ وہ تو ایسے ایسے امتحانات سے گزر گئے ہیں کہ عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور جب عام انسان تصور نہیں کر سکتا ہے تو یہ خود ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ آپ کربلا میں سرکار سید الشہداء کے لیے ایک منزل پر آنے کے بعد اپنے طور پر سوچئے کہ آج جو لوگ رشتہ دار ہیں، ماں کے دل سے پوچھئے، رشتہ داروں کے دل سے پوچھئے کہ جب عزیز گیا ہے اور نگاہوں کے سامنے جنازہ تھا تو کیفیت کیا تھی۔ اور یہیں پر ایک امام کا جملہ ہے کہ جب تمہارے اوپر پڑتی ہے تب غم کو یاد کرو۔ اس کا مطلب تب تم کسی حد تک محسوس کر سکتے ہو کہ جانا کسے کہا جاتا ہے، اپنے عزیز کا بچھڑنا کسے کہتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ ایسے عالم میں رشتہ داروں کی کیفیت کیا، حتیٰ دوسرے بھی کہتے ہیں کہ ماں کے دل کا عالم کیا ہے۔ جب ایسا رو رہے تھے، گریا کر رہے تھے، دوسروں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک نوجوان چلا گیا، ماں کی کیفیت کیا ہوگی۔ ایسے موقع پر سوچے جب ہم کو اور آپ کو احساس ہوتا ہے، ایک عزیز جاتا ہے، ایک رشتہ دار جاتا ہے اور کس شان سے جنازہ اٹھاتے ہیں، تو پھر کربلا میں جہاں ایک انسان ہے اور کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اس منزل پر سرکار سید الشہداء کا ایک جملہ ہے، جس وقت امام حسین نے قربانیوں پر قربانیاں دی ہیں، حتیٰ ابھی خود محسوس کیجئے کہ ایک نوجوان کا بچھڑنا اور نوجوان کا گزرنا کسے کہتے ہیں۔ امام حسین نے جناب علی اکبر جیسے ایک جوان کی قربانی دینے کے بعد، یعنی آپ
تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک باپ کے لیے وہ بھی جناب علی اکبر جیسے بیٹے کا گزرنا، یعنی ہم تو نہیں سوچ سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر معمولی سا احساس آدمی کر سکتا ہے، ایسی منزل سے گزرنے کے بعد پھر اسی باپ کو 6 مہینے کے بچے کے قربانی دینا پڑے، یعنی ایسی منزل پر ایک باپ کے لیے معمولاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلا موقع ہو تو پھر کسی حد تک آدمی، لیکن یکے بعد دیگرے، اگر ایسے واقعات ایک کے بعد ایک ہوں تو پھر انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑے ہی عرصے میں 2 واقعے ہو جائیں تو آدمی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو وہاں ابھی تو جنازہ لے کر آئے ہیں فوراً آواز آتی تھی، یہ کیفیت ہو اور ایسے عالم میں ایک انسان اپنے 6 مہینے کے بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیے ہو، ایسے موقع پر ایک جملہ امام حسین کا ہے جو میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے کہ واقعاً اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا کس کو کہتے ہیں؟ ہم کربلا والے ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں۔ انہوں نے ہمارے سامنے بہرحال زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتایا ہے اور امتحانات میں کیسے گزرا جاتا ہے یہ کر کے بھی دکھایا ہے، یعنی انہوں نے ہمارے سامنے امتحانات میں، آپ سوچئے کہ امام حسین کے لیے اس وقت ایک جملہ امام حسین کا ہے، تاریخ میں موجود ہے، اپنے طور پر سوچیں کہ ایسے عالم میں کہ جہاں پر ایک 6 مہینے کے بچے کا جنازہ ہے تو ایک جملہ امام حسین نے فرمایا ہے جو تاریخ میں موجود ہے، اس کا مفہوم ہے کہ معبود یہ امتحان حسین ابن علی کے لیے آسان نہیں ہے، یہ امتحان حسین ابن علی کے لیے، آپ خود سوچئے کہ خود جناب ابراہیم کا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹے کی قربانی کسے کہتے ہیں، قرآن میں جناب ابراہیم کا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹے کی قربانی کسے کہا جاتا ہے۔ جناب اسماعیل زندہ ہیں تب بھی اللہ نے کہا ہے کہ بہت سخت امتحان تھا، یعنی جناب ابراہیم کی قربانی کے تذکرے میں صاف صاف یہی تو جملہ ہے کہ جس وقت قربانی کے لیے آئے ہیں تو خود قرآن نے کہا ہے بہت سخت قربانی ہے، اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دینا امام حسین کے لیے اتنی بڑی قربانی ہے، لیکن جملہ یہ تھا خدایا یہ فیصلہ اس لیے قابل برداشت ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میرا یہ عمل تیرے لیے ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میری یہ قربانی تیری نگاہوں کے سامنے ہے۔ امام حسین کا جملہ کربلا میں کہ مجھے یقین ہے کہ میری قربانی تیری نگاہوں کے سامنے ہے، اور حسین کا یہ عمل اپنے لیے نہیں ہے بلکہ تیرے لیے ہے۔ حسین ابن علی نے قربانیاں تیرے لیے، اور جب تیرے لیے قربانیاں دی ہیں تو مجھے یقین ہے کہ مجھے یہ امتحانات تیری رضا کے لیے دینے ہیں، اور جب مجھے یقین ہے کہ امتحانات تیری رضا کے لیے دینے ہیں تو چاہے ایک اکبر نہیں 1000 اکبر کو بھی قربان کرنا پڑے، اکبر کے بعد علی اصغر جیسے بیٹے کو بھی قربان کرنا پڑے، حسین ابن علی اس لیے سر تسلیم کو خم کر رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تیری ذات حسین کی قربانیوں کو دیکھ بھی رہی ہے اور تیرا یہ فیصلہ ہے جسے حسین کو قبول کرنا ہے۔ آسان نہیں ہوتا ہے اللہ کی رضا کے اوپر سر تسلیم کو خم کر دینا، زبان سے کہہ دینا اور ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، اور دل سے اللہ کے فیصلے کو مان لینا یہ اور ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں پر ہم اللہ کے فیصلے کو مجبوری میں مانتے ہیں۔ اہل بیت کا ایک کمال یہ تھا کہ آل محمد نے ہرگز اللہ کے کسی فیصلے کو مجبوری میں نہیں مانا ہے بلکہ اللہ کے ہر فیصلے کو خوشی کے ساتھ تسلیم کیا ہے۔ یہ آسانیاں امتحان نہیں ہے آل محمد کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ جب امامت کا تعلق رضا سے ہے تو ہمیں بھی اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے تاکہ ہم مفہوم امامت کو سمجھ سکیں۔ امامت کو سمجھنے کے لیے، امام والا بننے کے لیے جب تک ہم رضا کی منزل میں نہ جائیں، اور اسی لیے ہمارے ہاں امامت کا آغاز، بہرحال وقت زیادہ نہیں ہے، جمعہ کا دن بھی ہے، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ نماز سے پہلی بات مکمل ہو جائے۔ امامت کے سلسلے میں ہمارے ہاں جو عقیدہ ہے، اولاً ابتدا میں عرض کیا کہ امامت کا ایک تصور خود قرآن نے جو پیش کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ، اس وقت کو یاد کرو جب جناب ابراہیم کا امتحان اللہ نے لیا ہے اور امتحانات سے گزرے ہیں اور پھر امامت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عہدہ امامت معمولی چیز نہیں ہے، اور یہی عہدہ امامت ہے جو آج بھی پردہ غیب میں ایک شکل جس کی امامت کی موجود، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور رک کر ایک بات عرض کروں، یہ قابل غور چیز ہے کہ 10ویں امام کی، کل 9ویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے، 9ویں امام سے منسوب تاریخ ہے، اور ابھی جس دن انتقال ہوا ہے 10ویں امام کی ولادت کی تاریخ تھی، 2 اماموں سے منسوب تاریخوں کے درمیان، اور ان دونوں اماموں کا ایک امتیاز یہ بھی ہے دوسرے اماموں کے مقابلے میں، ایک فرق یہ ہے کہ جس وقت 9ویں امام
امامت کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں، جو اللہ کی جانب سے امامت کا سلسلہ مولائے متقیان سے شروع ہوا تھا، اس میں پہلا موقع آیا ہے کہ جب بظاہر امام کم سنی کے عالم میں ہے، اس لیے کہ جب نوے امام کی امامت کا آغاز ہوا ہے ایج 8 سال کی ہے، 8 سال کے سن میں امامت تک پہنچ جانا یہ اور ہے، لیکن اس امامت پر یقین کر لینا یہ اور ہوتا ہے۔ اور جب تک انسان اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہو آسان نہیں ہوتا ہے کم سنی میں امامت پر عقیدہ رکھ لینا۔ اور یقین رکھیے کہ شاید یہ 5 سال اور 6 سال اور 8 سال کے سن میں امامت کا عطا کرنا اس بات کا پیغام بھی تھا کہ تم صرف دنیا کو دیکھ کر امامت پر عقیدہ رکھ رہے ہو یا اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر امامت کا عقیدہ رکھ رہے ہو۔ اگر صرف دنیا کو دیکھ کر امامت پر عقیدہ رکھو گے تو تم بھی یہ سوچو گے جب بڑا ہوگا تبھی ہم امام مانیں گے، نہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، جب اللہ کے فیصلے پر راضی رہو تو 40 سال میں نبوت ملے تب بھی ہم سر تسلیم کو خم کریں گے، اور اگر 5 سال کے سن میں امامت کے درجے پر فائز ہو تبھی ہم سر تسلیم کو خم کریں گے۔ یہاں معاملہ اللہ کے فیصلے کا ہے، اور جب اللہ کے فیصلے کا ہے تو یہ بھی ایک کم سنی میں امامت کا ایک مفہوم اور ایک پیغام یہ تھا کہ تمہیں اللہ کے فیصلے کو ماننا ہے۔ جب اللہ کے فیصلے کو ماننا ہے تو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ جب بڑا ہوگا تبھی ہم امام مانیں گے، نہیں، جب اللہ کہہ دے تو ہمیں امام ماننا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ امامت میں پہلا ایسا موقع آیا ہے، نوے امام ہی کی ایک حدیث ہے کہ ان الامامۃ تجری مجری النبوۃ، امامت و نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف عنوان کا فرق ہے، صرف منصب کا فرق ہے، ورنہ جو منصب جو ذمہ داری امام نبی کی ہے کہ اللہ کے فیصلے کو دنیا میں لے کر آتا ہے، اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچاتا ہے، وہی کام تو امام کا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغام کی حفاظت کرتا ہے۔ جب کوئی فرق نہیں ہے تو اگر قرآن کریم جناب یحییٰ اور جناب عیسیٰ کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے کم سنی میں انہیں امام دیا ہے، اگر تم قرآن کے ماننے والے ہو تو تمہیں عیسیٰ کو بھی کم سنی میں نبی ماننا ہے، تمہیں یحییٰ کو بھی کم سنی میں نبی ماننا ہے۔ اگر یحییٰ اور عیسیٰ کو کم سنی میں نبی ماننا ہے تو امام نے یہی پیغام دیا، اگر کم سنی اور بچپنے میں نبوت کا عقیدہ رکھنا تمہارے لیے قرآن کی بنیاد پر ضروری ہے تو آخری نبی کے جانشین کے لیے بھی اسی قرآن کی بنیاد پر کم سنی میں امامت کا عقیدہ رکھنا ہے۔ لہٰذا ہمارے یہاں امامت کا معاملہ یہ نہیں ہے، اور یہ شک اس وقت ہوتا جب ہم نے امام بنایا ہوتا۔ الحمدللہ ہم نے امام نہیں بنایا بلکہ اللہ نے جسے بنا دیا ہے اسے ہم نے مانا ہے۔ جب اللہ کے بنائے ہوئے کو ہم نے کم سنی میں جناب یحییٰ کو مان لیا اور جناب عیسیٰ کو مان لیا تو پھر اللہ کے بنائے ہوئے کی بنیاد پر نوے امام کو بھی، 10ویں امام کو بھی اور آخری امام کو بھی کم سنی میں مانا ہے۔ اور یہ قابل غور ہے، 8 سال کی ایج ہے، 8 سال کا سن ہے نوے امام کا جب امامت کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں۔ 195 ہجری امام کی ولادت ہوئی ہے اور 203 ہجری 8ویں امام کی شہادت ہے، یعنی کل 8 سال کی عمر ہے کل جس امام سے منسوب تاریخ ہے۔ 8 سال کے سن میں امامت تک پہنچ جانا یا اس امامت پر یقین کر لینا آسان نہیں تھا، اور آج کے زمانے میں ساری دلیلوں کے ہونے کے بعد ان اماموں کو ماننا اور ہے، اور اپنی نگاہوں کے سامنے اس سن میں امامت پر عقیدہ رکھنا یہ اور ہوتا ہے۔ آج ہمارے سامنے ساری دلیلیں ہیں، ان افراد کے لیے قابل تعریف ہیں وہ افراد جنہوں نے اللہ کے فیصلے کو واقعاً مان لیا تھا، کوئی بھی اللہ کا فیصلہ، اور ہمیں یقین ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ صرف نوے امام نہیں بلکہ 10ویں امام بھی، ان کی امامت کا آغاز بھی 6 سال میں ہوا ہے، یعنی 6 سال کے سن میں آخری امام کی 10ویں امام کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے، جب 6 سال کے سن میں ہوا ہے اس لیے کہ 214 ہجری 10ویں امام کی ولادت تھی اور 220 ہجری نوے امام کی شہادت ہے، تو 6 سال کے سن میں امامت ہے۔ اتفاقاً آج جس امام سے منسوب دن ہے اس امام کی ایج اور عمر جس وقت الہی منصب ملا ہے اور عہدہ ملا ہے 5 سال ہے۔ یہ سارے معاملات اس بات کا پیغام تھے، جب تک ہم رضائے خدا کے آگے سر کو نہ جھکائیں، اللہ کے فیصلے کو ہم نہ یقین کریں، اس وقت تک امامت پر یقین نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جب امامت کی بات آئے گی تو یہ جو ہمارے یہاں امامت کا معاملہ ہے، امامت کا سلسلہ ہے، امامت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے، اپنے بندوں کے لیے ہدایت، رہبری اور نجات کا ایک انتظام فرمایا ہے، کیونکہ ہمارا معبود، ہمارا پروردگار، ہمارا خالق، اس نے ہم کو خالی خلق کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ اس خدا نے خلق کرنے کے بعد ایک احسان یہ بھی کیا ہے کہ ہمارے لیے اپنی طرف سے ہدایت کا انتظام بھی فرمایا ہے۔
اور یہاں پر ایک بات رک کر عرض کروں بچوں کے لیے کہ یقین رکھیے جب ہم خدا کے ماننے والے ہیں تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ لطف اور مہربانی بھی ہے۔ جب اس کا لطف اور مہربانی ہے تو پھر اسی لطف و مہربانی کی بنیاد پر اس نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ پیدا کرنے کے بعد اس نے اپنی طرف سے ہمارے لیے ہدایت اور رہبری کا انتظام بھی کیا ہے۔ اسی ہدایت اور رہبری کو ہمارے نبوت و امامت کہتے ہیں۔ اور اگر اللہ نے لطف اور مہربانی کی بنیاد پر نبی و رسول کو بھیجا ہے تو ایک سوال یہ ہوگا، کیا اللہ کا لطف اور مہربانی صرف آخری نبی تک تھی؟ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کا لطف اور مہربانی آج اپنے بندوں کے لیے نہیں ہے؟ اگر اللہ اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے جو ہم مانتے ہیں، اگر آج اللہ اپنے بندوں کے اوپر رحم کر رہا ہے ہم یقین رکھتے ہیں، تو کیا اللہ کا لطف و مہربانی ہدایت و رہبری کے اعتبار سے صرف آخری نبی تک تھی؟ اور جب آخری نبی تک اگر رہبری تھی تو کیا اللہ کا لطف آخری رہبر آخری نبی کے بعد ختم ہو گیا؟ نہیں، اگر اللہ ہے تو آج بھی اس کا لطف باقی ہے، آج بھی اس کا رحم باقی ہے، آج بھی اس کا کرم جاری ہے۔ اگر آج بھی اللہ کا رحم و کرم جاری ہے تو ماننا پڑے گا آخری نبی کے بعد بھی آج بھی کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے ہونا ضروری ہے۔ تو جب آج بھی اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ہونا ضروری ہے، اسی سلسلے کو ہمارے ہاں امام کہتے ہیں۔ امام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی طرف سے لطف و مہربانی کو ختم نہیں کیا ہے بلکہ جاری رکھا ہے۔ عنوان بدل گیا ہے، اور عنوان بھی یوں نہیں بدلا ہے، عنوان بھی ضرورت کے اعتبار سے بدلا ہے۔ اس لیے ضرورت کے اعتبار سے بدلا ہے، جب تک نبی کی ضرورت تھی نبی کے عنوان سے وہ ہدایت اور لطف کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے، جب تک رسول کی ضرورت ہے رسول کے عنوان سے۔ نبی کا مطلب ہے کہ ادھر سے خبر لے کر آنے والا، نبی اور رسول کا مطلب ہے کہ جو ادھر سے پیغام لے کر آ رہا ہے۔ تو گویا جب تک ادھر سے انسانوں کے لیے پیغامات کی ضرورت تھی تو گویا اسی وقت تک نبی اور رسول کی ضرورت تھی، اور جب اس وقت تک نبی اور رسول کی ضرورت تھی اور جس دن ادھر ہی سے یہ اعلان ہو گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اب ادھر سے پیغامات آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، ہم نے مکمل دین کو تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے، اب اسی دین کو قیامت تک جاری رہنا ہے، تو اب ادھر سے پیغام کے لانے والے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ جب ادھر سے پیغام کے لانے والے کی ضرورت باقی نہیں ہے تو نہ اب تو نبی کی ضرورت باقی ہے نہ رسول کی ضرورت باقی ہے، لیکن نبی اور رسول کی ضرورت تو ختم ہوئی ہے، ہدایت کی ضرورت ختم نہیں ہوئی ہے۔ نبی اور رسول کی ضرورت تو ختم ہوئی ہے، ہدایت کی ضرورت نہیں ختم ہوئی ہے۔ جب نبی اور رسول کی ضرورت ختم ہوئی ہے تو ہمارا آخری نبی قرار پایا ہے، اس لیے کہ اب اس کے بعد ادھر سے کوئی دین لانے والا نہیں ہے۔ جب ادھر سے کوئی دین لانے والا نہیں ہے تو اب نہ کسی نبی کی ضرورت ہوگی نہ کسی رسول کی ضرورت ہوگی، لیکن جب ہم باقی ہیں، کائنات باقی ہے، تو ایک رہبر کی ضرورت ہے، اور جب رہبر کی ضرورت ہے تو ماننا پڑے گا کہ ہر زمانے میں ادھر سے امام کا ہونا ضروری ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جناب ابراہیم نے بھی اسی آیت کو جو پیش کیا ہے، اللہ نے انہیں نبی بنایا تھا، یہ نہیں کہا کہ خدایا نبوت کو ہماری نسل میں بھی قرار دے دے۔ جب اللہ نے رسول بنایا ہے تو یہ نہیں کہا ہے کہ خدایا ذریت کو ہماری ذریت میں بھی رسالت کو دے دے۔ آپ کو قرآنی آیات دیکھ لیں، تاریخ، کہیں جناب ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذریت کے لیے نہ تو نبوت کی دعا کی ہے نہ رسالت کی دعا کی ہے۔ معلوم آسان نہیں ہے کہ نبی اور رسول بن جانا، نبی بھی اللہ کا منصب ہے، رسول بھی اللہ کا منصب ہے، لیکن جناب ابراہیم نے نبوت و رسالت کے لیے دعا نہیں کی ہے، امامت کے لیے دعا کی ہے۔ شاید یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے، ایسے منصب کو مانگ کر کیا کروں گا جسے ایک دن ختم ہو جانا ہے، ایسے منصب کو مانگو جسے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ لہذا قیامت تک کے منصب کی دعا کی ہے، قال ومن ذریتی، پالنے والے میری ذریت میں اپنے منصب کو باقی رکھنا۔ اور شاید یہ بھی دلیل تھی کہ نبی اور رسول کے مقابلے میں جو امامت کا تصور ہے، خود قرآن کی آیت دلیل ہے کہ امامت کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں کتنی زیادہ ہے۔ اس لیے کہ کم از کم قرآنی آیات گواہ ہیں کہ جناب ابراہیم کو جب نبوت و رسالت ملی ہے تو کہیں بھی امتحانات کا تذکرہ نہیں ہے، کہیں بھی ان کی ابتلا اور آزمائش کا تذکرہ نہیں ہے کہ ہم نے امتحان لیا ہے پھر انہیں نبوت دی ہے، ہم نے امتحان لیا ہے پھر انہیں امامت دی ہے، ہم نے رسالت دی، ایسا نہیں ہے۔ نبوت ملی ہے کوئی امتحان نہیں، ورسالت ملی ہے کوئی امتحان نہیں، حتیٰ اللہ نے انہیں خلت کے مرحلے تک فائز کیا ہے۔
انہیں خلیل بنایا ہے۔ خلیل بنانے کے لیے بھی امتحان نہیں لیا، حالانکہ دوست بنانے کے لیے امتحان کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی دوست بنانے کے لیے آزمانے کی ضرورت پڑتی ہے، امتحان کی ضرورت پڑتی ہے۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا ہے بغیر امتحان لیے ہوئے، لیکن جس وقت امامت دینا ہوئی، نبوت اور رسالت اور خلت تو بغیر امتحان کے دے دیا، لیکن جب امامت دی ہے تو یہاں بغیر امتحان کے نہیں دیا۔ حالانکہ نبوت و رسالت اور خلت کے ہوتے ہوئے اتنا کہنے کہ بظاہر حق ہے، بہرحال اللہ کی مصلحتوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، کہ جناب ابراہیم کے لیے شاید عرض کر رہا ہوں امتحان کی ضرورت نہیں تھی امامت کے لیے، اس لیے کہ اللہ کسی بھی نااہل کو کوئی منصب نہیں دیتا ہے۔ صرف امامت کی بات نہیں، یقین رکھیں نبی بھی کسی نااہل کو نہیں بنائے گا، رسول بھی کسی نااہل کو نہیں بنائے گا۔ اللہ اگر کسی کو نبوت و رسالت دے گا ایسے ہی کو دے گا جس میں کوئی کمی نہ پائی جاتی ہو۔ پہلی چیز ہے مسلمات میں ہے، ہمارے عقائد میں نہ تو جناب آدم سے کوئی خطا ہوئی ہے، ترک اولا ہو جانا اور ہے، اور گناہ اور معصیت اور ہوتی ہے۔ یہ یقین رکھیے کہ شیعت میں یہ عقیدہ ہے کہ جس طریقے سے امام سے کوئی گناہ اور غلطی نہیں ہو سکتی، کسی نبی اور رسول سے بھی گناہ اور غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں عصمت کا معاملہ نبوت کے لیے بھی ہے، معصوم ہے، یعنی گناہ و خطا سے پاک ہے، جناب آدم سے بھی گناہ نہیں ہوا ہے۔ تو پھر اللہ اگر کسی کو منصب دے گا تو معمولی انسان کو نہیں دے گا، تو جب منصب دیا ہے تو اہم تھے، تو جب لائق تھے تو امامت بھی بغیر امتحان کے مل سکتی تھی۔ یہ شاید امتحان لینے کا ایک مقصد یہ بھی ہو کہ دنیا کو امامت کی ویلیو اور اہمیت بھی بتانا ہو، امامت کی اہمیت بھی بتانا ہو، اور شاید یہ اہمیت بتانا ہو کہ جب اللہ اپنے خلیل کو بغیر آزمائے ہوئے امامت کا منصب نہیں دیتا ہے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ آخری نبی کے بعد ہر ایرے غیرے کو یہ منصب مل جائے گا۔ خود آیت دلیل ہے، سورہ مبارک بقرہ کی آیت ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ منصب جس کو چاہے ہم دے دیں، نہیں، جب الہی منصب ہے تو آیت گواہ ہے کہ جب خلیل جیسی ذات گرامی جو پہلے سے نبی بھی ہے رسول بھی ہے، اللہ امتحان لے کر اور اس میں کامیابی کی سند دے کر انہیں امام بنا رہا ہے، تو آؤ امامت کے عقیدے کو پہچانو۔ اگر آخری نبی کے بعد کوئی امام ہوگا تو وہی ہوگا یہ جو کم از کم جناب ابراہیم کے برابر ہو یا ابراہیم سے افضل ہو۔ اب کائنات میں ہم تلاش کریں کون ہے جو جناب ابراہیم سے افضل ہو سکتا ہے، اور وہی ہو سکتا ہے جو جناب ابراہیم کی طرح سے امتحانات کی منزلوں سے گزر جائے لیکن زبان پر صرف اور صرف رضائے پروردگار کے جملات ہوں۔ اللہ کے بعد اگر امام ہو سکتا ہے وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم کو خم کر دے۔ لہٰذا یہ بھی ایک حکم تھا کہ ہمارے ہاں اہل بیت کی تاریخ گواہ ہے، اگر امامت ملی ہے تو پھر ایک امتیاز آل محمد کا۔ قرآن کریم کی بعض آیات صرف فضائل نہیں ہیں بلکہ ان فضائل کی روشنی میں ہمارے لیے عقائد اور پیغامات بھی ہیں۔ شب ہجرت میں امیر المومنین کے لیے وہ آیت، اور مسلسل ہم سنتے ہیں مولا کائنات کی ایک فضیلت ہے شب ہجرت میں آیت کا نازل ہونا۔ آیت کا مفہوم کیا ہے کہ وہاں پر اللہ نے اپنی مرضی امام علی کے حوالے کی ہے۔ علی امیر المومنین نے اپنا نفس اللہ کے حوالے کیا ہے اور اللہ نے اپنی مرضی مولا کائنات کو عطا کی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی چیز آئی ہے یہاں سے کوئی چیز گئی ہے۔ آنے جانے کا معاملہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر کوئی ذات کسی جگہ اور کسی مکان میں ہو۔ جب اللہ ہر جگہ اور ہر مکان سے منزہ ہے تو پھر اللہ کیا یہ نہیں کہہ سکتے یہاں سے کوئی چیز گئی ہے وہاں سے کوئی چیز آئی ہے۔ تو پھر امیر المومنین کے جملہ ہے، امیر المومنین اپنے نفس کو بیچا ہے، مرضی خدا کو خریدا ہے۔ تو پھر امیر المومنین کی مرضی کہاں گئی ہے؟ یا امیر المومنین کی مرضی جو اللہ سے ملی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں آنے جانے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ امامت کی عظمت اور امامت کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا۔ آؤ علی ابن ابی طالب وہ ہیں جنہوں نے پوری زندگی وہی کیا ہے جو رضائے پروردگار تھی۔ علی ابن ابی طالب کا کمال ہی وہ ہے کہ جنہوں نے رضائے خدا کے خلاف کچھ نہیں کیا ہے۔ علی ابن ابی طالب کی پوری زندگی مرضی خدا میں گزری ہے، لہذا کوئی کائنات میں ایسی ذات لا کر دکھاؤ جس نے اپنے آخری لمحات میں یہ جملہ کہا ہو کہ ہم نے پوری زندگی کامیابی کے ساتھ گزاری ہے۔ ہاں اگر تاریخ میں کسی نے جملہ کہا ہے اپنی شہادت کے وقت وہ تنہا مولا الموحدین امیر المومنین تھے۔ جس وقت سر مبارک پہ ضربت لگی ہے فزت برب الکعبہ کا مطلب یہ تھا کہ کعبے میں آنکھ کھولی تھی، آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری پوری زندگی رضائے خدا کے سائے میں رہی ہے۔
صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امیر المومنین کا کمال ہے کہ امیر المومنین کا ہر عمل اللہ کی رضا کے سائے میں تھا، اور کائنات میں کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا امیر المومنین کے مقابلے میں جس نے ہر کام رضا خدا کے لیے کیا۔ لوگوں نے اپنے نفس کے لیے تو کام کیے ہیں، لوگوں نے اپنی مرضی کے لیے تو کام کیے ہیں، حتیٰ دین و شریعت میں بھی لوگوں نے اپنی مرضی کو شامل کیا ہے، لیکن تنہا علی وہ ذات تھے جس نے صرف اللہ کی رضا کو دیکھا ہے۔ اور یہاں پر میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا حق ہے۔ ہم نے اگر پیغمبر کے بعد علی کو مانا ہے تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ تنہا علی تھے جنہوں نے صرف رضائے خدا کا خیال کیا ہے۔ تنہا امیر المومنین ہے جو رضائے پروردگار کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ لہذا اگر امیر المومنین رضائے خدا کا نمونہ ہے تو پھر علی ہی کی رضا اللہ کی رضا ہے، جو علی نے کیا ہے وہ ہمارے لیے کمال ہے۔ لہذا اگر امیر المومنین رضائے خدا کا نمونہ ہے تو پھر اتنا کہنے کا حق ہے کہ سچا علی والا وہی ہے جو ہر قدم پر علی کی رضا کا خیال کرتا ہے۔ سچا علی والا وہی ہے جو ہر قدم پر علی کی مرضی کا خیال کرتا ہے۔ جس طریقے سے امیر المومنین نے اگر اللہ کو مانا تھا تو پھر کہیں بھی امیر المومنین نے اپنی پسند کا خیال نہیں کیا ہے، جبکہ علی کی پسند وہی ہوتی ہے جو خدا کی پسند ہوتی ہے، بلکہ امیر المومنین نے اللہ کی پسند کا خیال کیا۔ تو ہم سچے علی والے اسی وقت ہیں کہ جب زندگی میں اپنی پسند کو نہ دیکھیں بلکہ علی کی پسند کو دیکھیں۔ ہم اگر علی والے ہیں تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے مولا علی کو کیا اچھا لگتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہماری سمجھ میں کیا آتا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے مولا کا ہمارے لیے حکم کیا ہے۔ آج ایک عام بات ہے، آپ بچے سے بھی کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے باپ کی ہر بات مان لو تو تمہیں باپ کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ یہی تو اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم علی کی ہر بات مان لو تو علی بھی تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے۔ صرف زبان سے کہہ دینے سے ایک بچہ لاکھ تعریف کرتا رہے کہ ہم اپنے باپ کو بہت مانتے ہیں، باپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ یہی تو کہتے خالی زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو باپ کہے اس پہ عمل بھی کرو۔ اگر ایک باپ کے ماننے والے ہم اسی وقت بنیں گے جب باپ کی باتوں پر عمل کریں، تو علی والے ہم اسی وقت بنیں گے جو علی نے کہا ہے اس پہ عمل کرتے ہوں۔ مولا علی نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق ہماری زندگی ہو، تب ہم علی والے ہیں، تب ہم نے امیر المومنین کو سمجھا ہے۔ ورنہ زبان سے علی کو ماننے والے تو بہت تھے، اپنے اپنے مفاد کی بنیاد پر امیر المومنین کی حتیٰ ولایت کا اقرار کرنے والے بھی کائنات میں بہت نظر آئے ہیں۔ آج کتنے لوگ آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں جو اپنی پسند اور اپنی مرضی کے مطابق امیر المومنین کا تذکرہ تو کرتے ہیں۔ آج کتنے ایسے افراد ہیں دنیا میں، بہت سے ایسے افراد ہیں حتیٰ جنہوں نے امیر المومنین کو بلا فصل نہیں مانا ہے، وہ بھی امیر المومنین کی ولایت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو مولا کائنات کی ولایت کا زبان سے تذکرہ کر دینا کمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ ولایت کا مطلب ہوتا ہے اپنے وجود کو علی کے حوالے کر دینا۔ اور جب انسان اپنے وجود کو علی کے حوالے کر دیتا ہے تو اگر علی بلند ہے تو پھر اپنے ماننے والوں کو بھی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور جب علی کو واقعاً مانتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں پستیاں نہیں ہوتی ہیں۔ جب علی کو واقعاً مانتا ہے تو پھر زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں دکھائی دیتا ہے جس کی وجہ سے کسی کی نگاہوں میں گر جائے، بلکہ علی والا امیر المومنین کا کردار گواہ ہے کہ مولا کائنات کے پاس دنیا نہیں تھی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ علی کسی کی نگاہوں میں ایسا نہیں ہے کہ دنیا نہ ہونے کے بعد بھی امیر المومنین کسی کی نگاہوں سے گرے ہوں، نہیں ہو سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، دشمن نے بھی امیر المومنین کے آگے سر کو جھکایا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بظاہر مولا کائنات کے پاس دنیا نہیں تھی، ظاہری اعتبار سے مال بھی لوگوں نے لیا ہے، پبلک بھی لوگوں کے ساتھ، سب کچھ امیر المومنین سے لینے کی کوشش ہوئی، لیکن تاریخ میں کہیں ایک آپ کو جملہ نہیں ملے گا کہ علی کسی کے دروازے پر گئے ہوں۔ نہ تاریخ نے یہ ضرور لکھا ہے کہ ہر ایک علی کے دروازے پر آیا ہے۔ اسی کو تو عزت و عظمت کہا جاتا ہے کہ سچے علی والے ہو تو تمہیں دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، بلکہ دنیا تمہارے دروازے پر آ رہی ہو ہاتھ پھیلانے کے لیے، تب تو ہم سچے علی والے ہیں۔ اگر واقعاً ہم علی والے، میں نے بعض جگہوں پر ایک گزارش کی ہے کہ واقعاً اگر مولائی ہیں تو آج ہم محنت کر کے ثابت کر کے دکھائیں۔ جس طریقے سے ہمارا مولا علم میں کسی کا محتاج نہیں تھا تو علی والا بھی علم میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔
اگر ہم امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں تو مولائے کائنات اپنی ضروریات زندگی کے لیے کسی کے دروازے پر نہیں گئے ہیں، بلکہ دنیا کو مانگنا ہوا ہے تو علی کے دروازے پر آئی ہے۔ تو علی کی اگر پہچان یہی تھی کہ دنیا کو علم لینا ہوا تب بھی علی کے دروازے پر آئی ہے، دنیا کو مال لینا ہوا تب بھی علی کے دروازے پر آئی ہے۔ سچے علی والے ہیں تو محنت کر کے اپنے کو وہاں تک پہنچا دیں کہ دنیا کو علم لینا ہو تو علی والوں کے دروازے پر آئے، اور مال لینا ہو تب بھی علی والوں کے دروازے پر آئے، تب تو ہم واقعاً مولائی ہیں۔ ورنہ خالی زبان سے بعض چیزیں پہن کر ہم سمجھیں کہ مولائی بن جائیں تو خالی بعض چیزیں پہن کے ہم علی والے نہیں بن سکتے۔ ہمیں اگر علی والا بننا ہے تو اپنی مرضی کو علی کے حوالے کرنا ہو، اور اگر مرضی کو علی کے حوالے کرنا ہو۔ ختم کر رہا ہوں، اس نے ایک بات میں نے عرض کی تھی، دیکھیے جہاں تک عقائد کا معاملہ ہے، دین اور عقائد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو علی کے حوالے کر دیں۔ امیر المومنین کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے حوالے۔ امام علی کی مرضی کا مطلب ہمیں قدم قدم پر جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کی مرضی کا خیال کرنا، اس کی رضا کا خیال کرنا۔ اور جب اللہ کی رضا کا خیال کرنا ہے اور امیر المومنین ہمارے ذریعہ ہیں تو یقین رکھیے کامیابی صرف امیر المومنین کی رضا میں ہے۔ اور جب امیر المومنین کی رضا میں ہے تو پھر یہاں پر ایک جملہ کہنے کا حق ہے کہ ہم اللہ والے اسی وقت ہوں گے جب امیر المومنین والے بن جائیں۔ اور یقین رکھیے کہ اگر مولائے متقیان کے سلسلے میں ذرہ برابر کمی ہو تو یہ امیر المومنین کے سلسلے میں کمی نہیں ہے بلکہ خدا کے سلسلے میں کمی ہے۔ اسی لیے میں پورے یقین سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک ولایت امیر المومنین کی بات ہو، ولایت امیر المومنین کی بات ہو، امامت امیر المومنین کی بات ہو، اگر ذرہ برابر اس میں کمی ہے تو یہ ولایت و امامت میں کمی نہیں ہے بلکہ توحید میں کمی ہے۔ توحید ہمارے ہاں اسی وقت مکمل ہوگی جب ہم اہل بیت کی ولایت اور امامت کا عقیدہ رکھیں، اور جب امیر المومنین کی ہم ولایت و امامت کا عقیدہ رکھیں گے، جتنا اس میں مستحکم ہوں گے اتنا ہی توحید میں مستحکم ہوں گے۔ اس کے بغیر توحید کا تصور نہیں ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو مانیں جسے اللہ نے منوایا ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کا اقرار کریں جسے اللہ نے اقرار کروایا ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اللہ اللہ نہ کریں بلکہ جو اللہ نے کہا ہے اس پر عمل بھی کریں۔ اور اسی لیے شاید ثبوت کے طور پر قرآن کی آیت گواہ ہے کہ شیطان آخری وقت تک اللہ اللہ کر رہا تھا، لیکن صرف اس نے اللہ کے ایک حکم نہیں مانا تھا، لہٰذا اللہ ہی نے تو اعلان کیا لاکھ زبان سے اللہ اللہ کرتا رہے، لیکن جب تک ہمارے بنائے ہوئے کو نہ مانے گا ہمارے ماننے والا نہیں بن سکتا ہے۔ قرآن کی آیت تو گواہ ہے کہ کان من الکافرین آیت کا جملہ ہے کہ قرآن نے شیطان کو کافرین میں شمار کیا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہاں پر اس نے انکار کیا ہے؟ اس نے کہاں پر اللہ کا انکار؟ اللہ کا اس نے انکار نہیں کیا ہے۔ تو کبھی کبھی حق کو مان کر حق کی بات نہ ماننا بھی انسان کو کفر کی منزلوں تک لے جایا کرتا ہے۔ آسان نہیں ہے۔ قرآن کی آیت گواہ ہے کہ اللہ کو ماننے والے اگر ہو تو صرف اللہ اللہ نہ کہو بلکہ اللہ کی مرضی کو بھی دیکھو۔ حتیٰ شیطان کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ اپنی مرضی کو شامل کرے، شیطان کو حق نہیں دیا ہے کہ اپنے فکر کو شامل کرے، شیطان کو حق نہیں دیا ہے کہ اپنی نگاہوں سے دیکھے۔ وہ چونکہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا، خدایا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انہیں مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں پر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ تمہاری نگاہیں کیا کہہ رہی ہیں۔ جب خدا کو مان لیا ہے تو پھر جو حکم خدا ہو اس کے آگے سر کو جھکا دو۔ تو پھر ہمارے ہاں توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ نے منوایا ہے اسے ہم مان لیں۔ توحید کا مطلب ہے، لہذا توحید میں نبوت اسی بنیاد پر شامل ہے، یعنی اگر ہم توحید کا عقیدہ رکھیں تو نبوت شامل ہے۔ اور نبوت کے عقیدے کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے ماننے والے اس وقت ہیں جسے اللہ نے منوایا ہے اسے مان رہے ہوں، تو پھر اس آیت کی بنیاد پر اتنا کہنے کا تو حق ہے کہ نبی کے ماننے والے ہم اسی وقت ہوں گے کہ جسے نبی نے منوایا ہے اسے بھی مان رہے ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس آیت کی بنیاد پر اللہ والے ہم اس وقت ہیں جسے اللہ نے منوایا ہے اسے مانتے ہوں، تو پھر نبی والے بھی اسی وقت ہیں جسے نبی کریم نے منوایا ہے ہم اسے مانتے ہوں۔ لاکھ ہم نبی نبی کرتے رہیں لیکن جسے نبی اکرم نے منوایا ہے جب تک ہم اس نبی کریم کے ماننے والے نہ بن جائیں ہرگز ہم پیغمبر اکرم کے ماننے والے نہیں ہو سکتے۔ ایک مرحلہ ہے ہمارے لیے عقیدہ واجب، لیکن آخری بات ہے کہ دیکھیے عقیدہ اور ہے، عقیدے کا اظہار اور ہے، اور عقیدے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمیں اظہار میں اپنی مرضی کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ جس پر عقیدہ ہے اس کی مرضی کو دیکھنا ہے۔ عقیدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارا دل چاہے گا وہ ہم کہیں گے۔
عقیدے کا مطلب ہے کہ جس کو مان لیا ہے بس جتنا کہہ دے اتنا ہی کہنا ہے۔ حتیٰ ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں، لیکن اگر ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں تو کیا ہر جگہ ہمیں اللہ کی خالقیت کا اظہار کرنا ضروری ہے؟ اگر ہم اللہ کو رازق مانتے ہیں تو کیا اس کی رازقیت کا اظہار ہر جگہ کرنا ضروری ہے؟ اللہ کو اگر ہم رب مانتے ہیں تو اس کی ربوبیت کا اظہار ہر جگہ کرنا ضروری ہے؟ ہم مانتے ہیں اللہ کو، لیکن الفاظ کا استعمال اور الفاظ کا اظہار اسی حد تک کریں گے جس حد تک اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو معاملہ یہاں پر الفاظ کا اپنی طرف سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمیں الفاظ کے اظہار میں بھی حکم اللہ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور اگر حکم خدا کو دیکھنا ہے تو ہمیں حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے ایک لفظ بھی کم یا زیادہ کریں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا کہا گیا ہے اتنا ہی کرنا ہے۔ اگر حکم دیا گیا ہے کہ صبح کی 2 رکعت نماز ہے تو ہم 3 رکعت اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہی ہماری نماز باطل ہے۔ یہ سوال یہ ہے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے جو نماز باطل ہو گئی؟ بھائی نماز میں ہم نے سبحان اللہ ہی تو کہا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ ہی تو کہا ہے، ہم نے اللہ ہی کا تو نام لیا ہے، ہم نے تشہد ہی تو پڑھا ہے، ہم نے سلام ہی تو پڑھا ہے، لیکن شریعت کہتی یہی نماز تمہاری باطل ہے۔ بھائی ہم نے کیا غلط کیا ہے جو نماز باطل ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ الفاظ سے نماز باطل نہیں ہے، بلکہ آپ نے شریعت میں اپنی مرضی شامل کی ہے، لہذا عمل باطل ہے۔ لہذا کبھی کبھی عمل اس لیے باطل ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی شریعت میں شامل کرتے ہیں۔ شریعت اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، جتنا مولا نے کہہ دیا ہے اس کے آگے سر کو جھکا دینا شریعت ہے۔ یہی معنی ولایت کے بھی۔ ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے۔ ولایت کا مطلب جب ہم نے مولا علی کو مولا مان لیا ہے تو جو بھی مولا علی نے کہا ہے اس کے آگے ہمیں سر تسلیم کو خم کر دینا ہے۔ لہذا یہ قابل غور چیز ہے۔ بعض وقت اور شریعت الحمدللہ 1400 سال میں ہمارے ہاں، ختم کر رہا ہوں کہ آج بھی ہم شیعوں کا ایک امتیاز یہ ہے کہ ہمارے ہاں پیغمبر اکرم کے بعد سے آج تک میں اپنی ذمہ داری پر عرض کر رہا ہوں کہ شریعت میں ذرہ برابر نہ کمی ہوئی ہے نہ زیادتی ہوئی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں جو دین و شریعت اللہ نے بھیج دیا ہے اسی کو قیامت تک جاری رہنا ہے۔ اس شریعت میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ قیامت تک کے لیے دین ہے، قیامت تک کے لیے شریعت ہے۔ آخری نبی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دین قیامت تک جاری رہنا۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، جو پیغمبر نے حلال کر دیا ہے اسے قیامت تک جاری رہنا ہے۔ حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، پیغمبر نے جسے حرام کر دیا ہے اسے قیامت تک حرام رہنا۔ لہذا کسی کو حق نہیں ہے نماز میں کمی و زیادتی کا، کسی کو حق نہیں ہے روزے میں کمی و زیادتی کا، کسی کو حق نہیں ہے اذان میں کمی و زیادتی کا۔ جو حکم خدا ہے وہی حکم رسول ہے، جو پیغمبر کی شریعت ہے قیامت تک اسے جاری۔ ہاں یہ شریعت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک ہم ان لوگوں کے دروازے پر نہ آئے جو شریعت کے محافظ ہیں۔ پیغمبر کے بعد شریعت کے بدلنے کا ایک سبب ہی یہ تھا کہ لوگوں نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جو شریعت بتانے والے تھے، ورنہ اگر لوگوں نے امیر المومنین سے دین کو لیا ہوتا تو پھر یہ الگ الگ شریعتیں دکھائی نہ دے رہی ہوتی۔ لوگوں نے اگر اسلام کو علی ابن ابی طالب سے لیا ہوتا تو الگ الگ اسلام نظر نہ آ رہا ہوتا۔ تو اگر پیغمبر کے بعد ہمیں یہ پہچاننا ضروری ہے کہ اللہ کا دین کون بتائے گا، تو پھر غیبت کے زمانے میں بھی ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ وہ قدیری شریعت کون بتائے گا۔ آج بھی ہمارے ضروری ہے کہ ہم پہچانیں کہ اس قدیری شریعت تک ہم کیسے پہنچیں گے، اور جب وہاں تک پہنچنا ہے تو وہاں جذبات اور جوش میں نہیں بلکہ اپنی مرضی کو علی کے حوالے کر کے رضائے خدا۔ اسی لیے کہا گیا شروع میں کہ امامت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دو، اور جب مرضی کو اللہ کے حوالے کرو گے تو پھر کبھی یہ شک بھی نہیں ہوگا کہ 5 سال کے سن میں کیسے امام بن جائے گا، پھر یہ شک بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کا یہ حکم کیوں ہے۔ نہیں، اگر اللہ کا فیصلہ ہے تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ برحق ہے۔ موت بھی اللہ کا فیصلہ ہے، حتیٰ فیصلہ ہی نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے موت۔ خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے۔ جب اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے تو اللہ اپنے بندوں کے لیے کوئی غلط چیز پیدا نہیں کرے گا۔ اس کی مخلوق ہے موت، جب اس کی مخلوق ہے، ہم چونکہ موت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، لہٰذا کبھی کبھی ہمارے لیے یہ احساس ہوتا ہے کہ موت پر راضی ہو جانا ناقابل برداشت ہے۔ نہیں، قابل برداشت ہوتا ہے، یقیناً اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور پھر ابتدائی میں عرض کیا کہ اہل بیت نے ایک جملہ فرمایا کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت پڑے تب ہمارے غم کو یاد کرو۔ اس کا بھی ایک مفہوم ہے کہ اس سے تمہیں اپنے غم کے اوپر صبر اور قرار آ جائے گا۔ انسانی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب
اس کے سامنے اپنے غم سے کوئی بڑا غم دکھائی دیتا ہے تو پھر اپنا غم قابل برداشت ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک عزیز گیا ہے، ایسے موقع پر سوچے کہ شان سے آپ نے اپنے عزیز کے جنازے کو اٹھایا ہے۔ ایک نوجوان گیا تھا کہ شان سے جنازہ اٹھا ہے، ایسے ہی موقع پر تصور کیجئے کربلا میں جب جنازہ اٹھا ہے، آپ کے جنازے میں کسی نے نہیں دیکھا کہ کون اپنا ہے کون غیر ہے، لوگ انسانیت کی بنیاد پر آئے ہیں، حتیٰ غیر بھی شریک ہوئے ہیں۔ مسلمانوں بہت سے افراد تھے جنازے میں، آج بھی بہت سے افراد ہوں گے، بہت سے غیر مسلمین شریک ہوئے، کیوں؟ انسانیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔ ایسے موقعوں پر کوئی دین و مذہب نہیں دیکھتا ہے، بلکہ ایسے موقعوں پر لوگ انسانیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہ ہمارے اندر بھی انسانیت پائی جاتی ہے۔ انسانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہوا جائے۔ لہذا لوگ آج بھی الحمدللہ ایسے پرآشوب ماحول میں بھی ایسے بہت سے افراد ہیں جن کے اندر انسانیت آج بھی باقی ہے اور ایسے موقعوں پر انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج کے دور میں انسان نظر آ جاتے ہیں، لیکن کربلا کی سرزمین پر جہاں نگاہوں کے سامنے بہت سے افراد تھے، آپ تصور کیجئے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے جب اپنا عزیز بچھڑتا ہے اور انسان غم میں اکیلا ہو تو یہ سوچتا ہے کہ ہم غم میں اکیلے ہیں، اتنے افراد نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آج آپ جب غم سے گزرتے ہیں تو جو بھی آتا ہے گلے لگا لیتا ہے، جو بھی آتا ہے آپ کو دلاسا دیتا ہے۔ کربلا میں جب حسین کے سامنے کڑیل جوان کا جنازہ تھا، جس وقت یہاں سے جنازہ اٹھا ہے، جو افراد اس دن موجود تھے، بہنوں کو اور رشتہ داروں کا عالم کیا تھا، بھائی کس طریقے سے بے چین تھا، ماں کے عالم کیا رہا ہوگا جس وقت جنازہ اٹھتا ہے۔ ایسے موقع پر محسوس کیجئے جب ہمارے سامنے جنازہ اٹھتا ہے تو ہم اتنا بے چین ہو جاتے ہیں، اور جب حسین ابن علی نے اس عالم میں جنازہ اٹھایا ہے۔ عزیزو، ایک منظر نہیں ہے کربلا میں، میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، کربلا میں نبی کے نواسے نے لاشوں پر لاشیں اٹھائی ہیں، اور اس وقت جب کڑیل جوان نے آواز دی تھی بابا اپنے لال کا آخری سلام قبول کیجئے، یہ جملہ کہہ دینا خالی یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا جوان جا رہا ہے، آدمی برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ اور وہ جس وقت رخصت کیا ہے اور امام حسین نے آگے بڑھے ہیں جناب علی اکبر اور کانوں میں آہٹ محسوس کی تھی، ایک جملہ اس وقت مشہور ہے، اور یہ جملہ نہیں ہے بلکہ اپنے درد کو بیان کیا ہے۔ جس وقت جناب علی اکبر جا رہے تھے، کانوں میں آہٹ محسوس کی، کوئی پیچھے سے آ رہا ہے، مڑ کر منظر یہ دیکھا کہ بوڑھا باپ کمر کو تھامے ہوئے چلا آ رہا، فوراً رہوار کو روک کر ایک جملہ کہا تھا، بابا آپ نے تو خدا حافظ کہہ دیا تھا، پھر پیچھے پیچھے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت سرکار سید الشہداء نے ایک جملہ فرمایا تھا، میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ یہ آقا حسین نے صرف علی اکبر کے لیے نہیں کہا تھا بلکہ رہتی دنیا تک ہر ایک کو پیغام دیا تھا، ذرا ایک باپ کی حیثیت سے سوچو جو صبح سے لاشوں پر لاشیں لا رہا ہے، ایک اکبر جیسے جوان کو خدا حافظ کہہ دینا۔ آج تمہارے گھروں میں جب جنازے اٹھتے ہیں پورا محلہ دلاسا دینے کے لیے موجود ہوتا ہے، تب بھی رشتہ داروں کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا ہے۔ حسین جو صبح سے لاشوں پر لاشیں لے کر آ رہے تھے، کسی اور کا جنازہ نگاہوں میں نہیں ہے بلکہ ہم شبیہ ہے پیغمبر کا معاملہ ہے۔ علی اکبر تنہا بیٹے ہی نہیں ہے بلکہ آقا حسین نے یہی تو جملہ کہا تھا، خدایا گواہ رہنا اب میں اسے تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں جو سیرت و صورت میں تیرے نبی کے مشابہ تھا۔ جب بھی میں نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ اب یہ غم تنہا بیٹے کا غم نہیں ہے بلکہ آج ہی نانا کا غم بھی تازہ ہوا ہے۔ ایسے عالم میں بیٹے کے جنازے پر پہنچے ہیں، اور کربلا میں ایک دستور یہ تھا کہ اس سے پہلے جو بھی گرا ہے اس نے مولا حسین کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ تاریخ کربلا میں ہے جو بھی گھوڑے سے زمین پر آیا ہے اس نے مولا حسین کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ حتیٰ جناب عباس کے لیے بھی جملہ ملتا ہے کہ آخاک یا اخی ادرک اخاک، اے بھائی جان اپنے بھائی کی مدد کیجئے۔ یعنی امام جناب عباس جیسی ذات گرامی نے کربلا میں ہے کہ ہر ایک نے امام حسین کو اپنے مدد کے لیے پکارا ہے، مولا میری مدد کو آئیے۔ جو بھی شہید گرتا تھا کربلا میں وہ امام حسین کو آواز دیتا تھا، اور آقا حسین کا کربلا میں ایک کرم یہ بھی تھا کہ ایسا نہیں ہے کسی لاشے پہ خود گئے ہو، کسی پہ کسی اور کو بھیج دیا ہو۔ اگر کسی غلام نے بھی پکارا ہے تو مولا حسین اس 3 دن کی پیاس میں جو مسلسل مقتل میں جا رہے ہیں، جس نے بھی آواز دی ہے مولا حسین پہنچے ہیں۔
آپ سوچئے کہ صبح سے جو 3 دن کا پیاسا ہو اور بار بار مقتل میں جا رہا ہو، لاشیں لے کر آ رہا ہو، ہر ایک کے لاشیں پر گئے ہیں اور ہر ایک نے مولا کو مدد کے لیے پکارا. لیکن تاریخ کا ایک جملہ ہے کہ جس وقت جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں، بس ختم کیا، جس وقت جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے تو تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ اب تک تو جو بھی گرتا تھا کہتا تھا مولا میری مدد کو آئیے، لیکن جناب علی اکبر نے جملہ کہا ہے بابا میرا آخری سلام قبول کرو. عزیزو اس کا بھی سبب علماء نے یہی لکھا کہ جناب علی اکبر کو معلوم تھا کہ اب تک جو بھی گھوڑے سے گرا ہے میرا بابا مقتل میں آیا تو ضرور ہے، لیکن کم از کم میں بابا کے ساتھ ہوتا تھا، بابا کو سہارا دے کر مقتل میں لے کر آتا تھا. لیکن چچا عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ چکی ہے، میرے مرنے سے آنکھوں کی بصارت جاتی رہی، اب میرا بابا مقتل میں تنہا ہو گیا. فرمایا بابا یہی سے میرا آخری سلام قبول کرو. مولا حسین نے کمر کو سنبھالا، مقتل کا رخ کیا، یا علی یا علی، میرے لال علی اکبر آواز دو تاکہ تمہاری آواز کے سہارے بابا تم تک پہنچ سکے. اور وہ وقت بھی آیا کہ جب اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھایا، اتنا ٹکڑے ٹکڑے لاشا کہ ایک باپ سے نہ اٹھ سکا، زمین پہ رکھ دیا، خیمے کا رخ کیا. چھوٹے چھوٹے بچے دکھائی دیے، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، علی اکبر کے لاشے کو سہارا دو. تمہارا جوان گیا، تم نے جنازے کو سہارا دیا. ہائے کربلا میں حسین کے جوان کا جنازہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں پر، پیچھے پیچھے بوڑھا باپ، واہ علی اکبرہ واہ علی اکبرہ کے نعرے بلند کر. لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا اس ذکر کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے. پالنے والے انتقال سے اب تک جتنے امور مرحوم کے لیے انجام دیے گئے ان سب کے ثواب کو مرحوم کی روح مطہر تک پہنچا دے. خدایا پسماندگان کو صبر اور اجر عطا فرما. پالنے والے حاضرین کی تمام حاجات کو قبول فرما. خدایا جمعہ کا دن ہے، ہم سب کو امام کی صحیح معرفت عطا فرما. خدایا اہل بیت کا واسطہ ہم سب کو ولایت سے وابستہ رہنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا امیر المومنین کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. خدایا ہر قدم پر، ہر عمل پر، ہر بات پر جناب سیدہ کی خوشی کا خیال کرنے کی توفیق عنایت فرما. معبود عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، آل محمد کا واسطہ ہے، دنیا میں امن و امان قائم فرما. خدایا دنیا سے ہر طرح کے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما. خدایا آج کے دن امام سے منسوب دن ہے، تیرا وعدہ ہے جب دنیا ظلم جور سے بھر جائے گی تو اسی دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا. معبود اسی امام عصر کا واسطہ ہے، اپنے وعدے کو پورا فرما. آخری امام کے ظہور کے ذریعے سے دنیا میں عدل و امان قائم فرما. پالنے والے ہر دور میں، ہر عمل میں، ہر جگہ پر ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا ہمارے درمیان سے ہر طرح کی جہالت کا خاتمہ فرما. خدایا ہمارے درمیان سے ہر طرح کی غربت کا خاتمہ فرما. خدایا ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے بچوں جوانوں کو علمی میدانوں میں محنت کر کے سب سے آگے رہنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، آل محمد کا واسطہ ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم فیاض کاظمی عرف بابی ابن سید افتخار حسین کاظمی کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین.